بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ، وہ گاؤں کی گلیوں میں پیپل پرانا، وہ باغوں میں پیڑوں میں ٹائر کے جھولے، وہ بارش کی بوندوں میں چھت پر نہانا۔ بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ، وہ املی کے پیڑوں پہ پتھر چلانا، جو پتھر کسی کو لگے بھاگ جانا، چھپا کر کے سب کی نظر سے ہمیشہ، وہ ماں کے دوپٹے سے سکے چرانا۔ بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ، وہ سائیکل کے پہیے کی گاڑی بنانا، بڑے فخر سے دوسروں کو سکھانا، وہ ماں کی محبت، وہ والدہ کی شفقت، وہ ماتھے پہ کاجل کا ٹیکا لگانا۔ بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ، وہ کاغذ کی چڑیا بنا کر اڑانا، وہ پڑھنے کے ڈر سے کتابیں چھپانا، وہ گھر سے سبق یاد کر کے نہ جانا۔ بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ، وہ گرمی کی چھٹی مزے سے بتانا، وہ نانی کا قصہ کہانی سنانا، وہ گاؤں کے میلے میں گڑ کی جلیبی، وہ سرکس میں خوش ہو کے تالی بجانا۔ بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ، وہ انگلی چھپا کر پہیلی بجھانا، وہ پیچھے سے ہو کر کے سب کو ڈرانا، وہ کاغذ کے ٹکڑوں پہ چور اور سپاہی۔ بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ، مگر یاد بچپن کہیں سو گئی ہے کہ خوابوں کے جیسے سحر ہو گئی ہے۔ یہ نفرت کی آندھی، عداوت کے شعلے، یہ سیاست دلوں میں زہر ہو گئی ہے۔ زباں بند رکھنے کا آیا زمانہ، نہیں آئے گا وہ موسم سہانا۔ بچپن کا زمانہ بڑی نایاب اور انمول شے ہے۔ یہ دور انسان کی وہ قیمتی متاع ہے جس کے کھو جانے کا غم انسان کو ہمیشہ ستاتا ہے۔ انسان کتنے ہی بلند مقام و مرتبے یا کسی بھی عمر کو پہنچ جائے، لیکن ضرور کبھی کبھار مٹی میں کھیلتے ہوئے ننگ دھڑنگ بچپن کی شرارتوں سے مزین معصوم اور سہانی یادیں اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ پڑتی ہیں، اور انسان ایسی وادیوں میں گم ہو جاتا ہے جن سے واپس لوٹنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ انگریزی کے مشہور شاعر جان ملٹن نے تو بچوں کو جنت گمشدہ یعنی کھوئی ہوئی جنت کہا ہے۔ بچپن کی حسین یادیں تاعمر انسان کے دل و دماغ کے نہا خانوں میں جگمگاتی رہتی ہیں۔ بچپن کہنے کو تو صرف 4 حروف ہیں، لیکن ان حروف میں خدا جانے کیا کچھ چھپا ہے۔ معصومیت، نادانیاں، اٹکیلیاں، حماقتیں، بے وجہ ضد اور بے شمار دلچسپ، دلکش اور دلربا یادیں۔ اسکول ہوم ورک نہ کرنے پر امی ابو کی شفقت بھری ڈانٹ اور پھر ان کا پیار سے منانا، اپنی مرضی کی کوئی چیز فوری لانے کی ضد کرنا، چیزیں نہ آنے پر اسکول نہ جانے کی دھمکی دینا، اپنی کوئی نئی چیز آنے پر تفاخرانہ انداز میں سب کو دکھانا، بہن بھائیوں کا آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑنا اور پھر کچھ ہی دیر میں صلح کر کے اکٹھے کھیلنے لگ جانا، گرمیوں کی چھٹیوں میں ننیال جانے کی خوشی خوشی تیاری کرنا، نانا ابو کی انگلی پکڑ کر باہر گھومنے جانا، دادی اماں کا دیر دیر تک کہانیاں سنانا، سارا دن کھیلتے رہنا، گھنٹوں گھنٹوں تتلیاں پکڑنے کی کوشش کرنا، ریت کے گھروندے بنا کر خود ہی انہیں ختم کر دینا، کاغذ کے جہاز بنا کر اڑانا اور کاغذ کی کشتیاں بنا کر بارش کے پانی میں چلانا، بارش کے بعد چھت پر چڑھ کر چڑیوں کو دانہ ڈال کر پکڑنے کی کوشش کرنا، اور اسی قسم کی بے شمار یادیں انسان کی زندگی کا جز لانفک ہے جسے بھلانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ بچپن میں ذرا ذرا سی بات پر دوستوں سے کٹی کر بیٹھتے، لیکن کچھ ہی دیر بعد کسی بہانے دوبارہ ایک ساتھ کھیلنے لگتے، اور پھر انہی دوستوں سے جن کے ساتھ کچھ دیر پہلے لڑائی ہوئی تھی کھیل میں اس قدر مگن ہو جاتے کہ کھانا پینا اور اپنے لیے گھر جانا بھی بھول جاتے تھے۔ گھر سے ملنے والے جیب خرچ سے اگر کھانے کی کوئی چیز خریدتے تو ہرگز بخل سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ اس چیز میں سے کچھ ہی خود کھاتے اور باقی اپنے دوستوں کو دے دیتے تھے۔ بچپن میں جیب تو ویسے پیسوں سے خالی ہوتی ہے، لیکن دل دولت محبت سے لبالب بھرے ہوتے ہیں۔ نہ کسی کو دولت کی انبار لگانے کی ہرس ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے دوسروں کا مستقبل تاریک کرتا ہے، اور اپنے فائدے کی خاطر دوستوں کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ بچپن دشمنی، کینہ، بغض، حسد، تکبر، لالچ اور ان تمام برائیوں سے دور ہوتا ہے جو انسان سے خوشیاں چھین لیتی ہیں۔ بچپن ایسے ہی معصوم یادوں سے عبارت ہے، اس لیے بچوں کو فرشتہ کہا جاتا ہے۔ ہر قسم کے دکھلاوے، خود پسندی اور خود نمائی سے بالکل پاک زندگی، نہ جاہ و جلال کا شوق اور نہ شہرت کی طلب،
نہ دنیا کی تنقید کی فکر اور نہ اپنی رسوائی کا خوف۔ والدین سے جو مطالبہ کیا رو رو کر پورا کروا لیا، لیکن بڑا ہو کر تو انسان رسوائی کے خوف سے ایک آنسو بھی نہیں بہا سکتا۔ بچپن کے کھیلوں میں چھپن چھپائی، اونچ نیچ کا پہاڑ، پٹھو گرم، بنٹے، بندر کلا اور کرکٹ کھیلتے بچپن خواب کی مانند گزر گیا۔ جب اسکول جانا شروع ہوئے تو لکڑی کی تختی اور لوہے کی سلیٹ اور سیاہی کی دولت، سیاہ اور سفید سلیٹیاں، تختی کو لگانے کے لیے کچی مٹی، سرکنڈوں سے بنے ہوئے کچھ قلم اور کچھ کتابیں، یہ سب کچھ گھر میں سلے ہوئے کپڑے کے بستے میں رکھا ہوتا تھا۔ تختی پر سیاہی کے ساتھ قلم سے لکھ کر استاد کو دکھاتے۔ اس وقت شاید دنیا کا سب سے مشکل کام روز صبح سویرے اسکول جانا لگتا تھا، اور اسکول سے چھٹی کے دن تو عید کی سی خوشی ہوتی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ماسٹر صاحبان لکھنے کے لیے اتنا زیادہ کام دیتے تھے کہ کتاب کو دیکھتے ہی بوریت محسوس ہونے لگتی تھی۔ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر اسکول کا کام کرنے کی غرض سے چارپائی سے لے کر کھیتوں میں جاتے، لیکن وہاں جا کر کتاب کھول کر بھی نہ دیکھتے، اور کھیتوں میں اپنے مالٹے کے باغ، آم، جامن، امرود کے درختوں کی پرسکون چھاؤں میں بیٹھتے، کھیلتے کھیلتے سارا دن گزار دیتے۔ جب گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو جانے کے قریب ہوتی، یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اسکول کا کام نہ کرنے پر ماسٹر صاحبان بہت پٹائی کریں گے۔ آخری 20-25 چھٹیوں میں دن رات ایک کر کے اپنا کام مکمل کرتے۔ کچھ بڑے ہوئے تو کرکٹ کی ایسی لت پڑی کہ اسکول سے آنے کے بعد جتنا وقت بھی ملتا وہ گیند بلے کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ جون جولائی کے مہینے میں بے تحاشا گرمی پڑنے کے باوجود صبح سے شام تک کرکٹ کھیلنے میں ہی محو رہتے۔ اندازہ کریں کہ ان پرمساعد حالات میں پرسکون و ہر فکر سے آزاد بچپن کی یادیں کیا قیامت ڈھاتی ہوں گی۔ آج کل ہر خبر کو پڑھ کر پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے تو بے اختیار بچپن کا زمانہ یاد آ جاتا ہے، کیونکہ بچپن میں نہ کسی خبر کو پڑھتے تھے اور نہ ہی کسی حالات پر کٹتے تھے۔ صرف مجھے ہی نہیں، ہر شخص کو اپنے بچپن کے بیتے ہوئے لمحات کے چھن جانے کا بے انتہا افسوس ہوتا ہے۔ کاش پھر سے لوٹ آئیں بچپن کے وہ سہانے دن، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا قانون ہے کہ اگر شمس و قمر کی گردش اور رات دن کا لوٹنا ممکن ہوتا تو رو دھو کر اللہ تعالیٰ سے اپنا پرسکون بچپن مانگ لیتے، لیکن اب نہ تو شمس و قمر کی گردش بدل سکتی ہے اور نہ ہی ماضی لوٹ سکتا ہے۔ اب تو بس یادیں ہی یادیں ہیں قبر تک، جن کو یاد کر کے بے اختیار زبان سے نکلتا ہے کہ میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن، آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے۔ آتا ہے یاد مجھ کو بچپن کا وہ زمانہ، رہتا تھا ساتھ میرے خوشیوں کا جب خزانہ، ہر روز گھر میں ملتے عمدہ لذیذ کھانے، بے محنت و مشقت حاصل تھا آب و دانہ، بچپن کے ساتھ رہنا، خوشیوں کے گیت گانا، دل میں نہ تھی کدورت، سب سے تھا دوستانہ، آواز ڈگڈگی کی جو ہی سنائی دیتی، اس کی طرف لپکنا، بچوں کا والہانہ، ہر سال پیارے ابو لاتے تھے ایک گائے، چارہ اسے کھلانا، میدان میں گھمانا، وہ دور جا چکا ہے آتا نہیں پلٹ کر، بچپن کا وہ زمانہ لگتا ہے ایک فسانہ۔ دادی کو میں نے ایک دن یہ مشورہ دیا تھا، چہرے کی جھریوں کو آسان ہے مٹانا، چہرے پہ آپ کے ہیں جو ہیں بے شمار شکنے، آیا میری سمجھ میں ان سے نجات پانا، کپڑے کی ساری شکنے مٹتی ہیں استری سے، آسان سا عمل ہے یہ استری چلانا، ایک گرم استری کو چہرے پہ آپ پھیریں، عمدہ ہے میرا نسخہ ہے شرط آزمانا۔ ایک روز والدہ سے جا کر کہا کچن میں، اب چھوڑیے گا امی یہ روٹیاں پکانا، ایک پیڑ روٹیوں کا دالان میں لگائیں، اس پیڑ کو کہیں گے روٹی کا کارخانہ، شاخوں سے تازہ تازہ پھر روٹیاں ملیں گی، توڑیں گے روٹیاں ہم کھائیں گے گھر میں کھانا۔ کیسی عجیب باتیں آتی تھی میرے لب پر، آج ان کو کہہ رہا ہوں، باتیں ہیں احمقانہ، وہ پیاری پیاری باتیں اب یاد آ رہی ہیں، بچپن کا وہ زمانہ کیا خواب تھا سہانا، بچپن کا وہ زمانہ کیا خواب تھا سہانا۔